تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی اس کی بھی بخشش نہ کر دی جائے. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حضور فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سرکار فرماتے ہیں میں شفاعت کبریٰ کا صحرا اللہ رب ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے گا. سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, سفارش کریں گے, اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما. تو مالک الملک ہے, وحدہ لا شریک ہے, ہمارا رب ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اے اللہ میری ساری امت کی بخشش فرما, بڑے کمزور لوگ. اللہ رب ذوالجلال بخشش فرمائے گا. پھر اللہ کے انبیاء و مرسلین بخشش فرمائیں گے, وہ سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, اللہ اسے قبول فرمائے گا. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کریں گے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 یا 70 ہزار بارگاہ میں کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. پھر جو عالم فاضل علماء مفسرین اولیاء اور علماء لوگ ہیں, یہ پھر جتنے باعمل اور باوقار لوگ ہیں یہ شفاعت کریں گے. اللہ رب ذوالجلال ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو اسی لیے سرکار نے فرمایا میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی. ان کو کہا جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی, جن صحابہ کرام نے سجائی, اس پر بہت ساری روایات اور چیزیں موجود ہیں. اسی لیے اللہ کا فضل ہمیں ملا, اللہ کی رحمت, اور سب سے بڑی رحمت وہ رحمت جس کو اللہ رب ذوالجلال نے خود بیان فرمایا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے, عالم کے لیے نہیں, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, سارے جہانوں کے لیے رحمت. تو وہ رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. وہ سرکار کے میلاد سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ کہتے تھے ایک نبی آخر الزماں آئے گا جو اللہ کا آخری نبی ہوگا, اور وہ نبی آخر الزماں ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر یہ کیا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. کہیے سبحان اللہ. اور فرمایا کہ خوشخبری دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ میرے بعد اللہ کے جو نبی آئیں گے, نبی آخر الزمان, ان کا نام آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد ہے. سبحان اللہ. حضور کا یہ بھی ذاتی نام ہے نا, آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو ان سب نے یہ کہا کہ سرکار آنے والے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم ہیں وہ بلند بخت جن کے پاس آ چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. حضرت وہ اتنی طویل حدیث مبارکہ ہے, بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب ذوالجلال, اے میرے اللہ ایک امت کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ اس کی یہ صفتیں ہوں گی, ان کے گناہوں کو چھپایا جائے گا, جیسے ان امتوں کے کوئی گناہ رات کو کرتا ہے تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا. اندازہ لاؤ جی شوکت صاحب, وہ اگر کوئی غلاظت ان کے کپڑے پر لگ جاتی یا ان کے جسم پر, تو جب تک وہ کاٹتے نہیں اس کو وہ صاف پاک نہیں ہوتی تھی, ماشاءاللہ پاک نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمارا دیکھیں کوئی چیز لگے 3 دفعہ اس کو 1 دفعہ دھویا, خشک کیا, دوسری تیسری دفعہ پاک ہو. اللہ اکبر. یہ سارا صدقہ سرکار علیہ السلام کا. ان کے دروازوں پر صبح لکھا جاتا فلاں آدمی نے یہ کام کیا غلط. سب کے اب صدقہ دیتے ہیں نا لوگ, جی میں صدقہ دیتا ہے, یا چھپ کے بھی دیتے ہیں, چلیں تو جب آدمی دیتا ہے زیادہ تر چھپ کے ہی دیتے ہیں کہ کسی کو ریاکاری کا وہ نہ ہو. جب دیا قبولیت کس کو پتا ہے کہ وہ قبول ہوا,
ان میں یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ اس کو وہ جو انہوں نے صدقہ دیا ہے وہ رکھ دیتے کھلے میدان میں، اگر وہ اس کو جلا دیتی تو وہ قبولیت کی نشانی ہوتی کہ یہ اس کا قبول ہو گیا، لیکن جس کا نہ جلاتی تو وہ اس کی قبولیت کی اس کا یعنی قبول نہیں ہوتا تھا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے وہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کا اللہ نے قبول فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابیل کا اللہ رب ذوالجلال نے قبول نہیں فرمایا. وہ یہی تھا. تو اسی طرح سے وہ سب کے سامنے ہو جاتا ہے، سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ برکت ہے، یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ اللہ رب ذوالجلال نے شکلیں بھی کسی کی نہیں بدلائیں، کسی کے دروازے پہ بھی نہیں لکھا گیا، دیگر چیزیں بھی وہ اللہ رب ذوالجلال نے معاف فرمائی. تو ہم اس نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ کریں جن کے صدقے سے اللہ نے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کہتے ہیں جی قرآن قرآن قرآن، قربان جائیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کلام ہے نا اللہ کا، خوبصورت کلام ہے. ابھی آپ نے سنا سبحان اللہ کا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا نا، سورہ انفال ہے 9-12 ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، بھی فرمایا کہ جب اہل ایمان پر مومنین پر قرآن کی تلاوت کی جائے، جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، دل ان کے ڈر جاتے ہیں. تو یہ کلام کس نے سکھایا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے. یہ الف لام ہا میم دال لام، پھر آگے 2 لام، پھر حاضر ہی الحمدللہ. اس کو پڑھنا ایسے ہے، یہ خود محمد پاک نے صحابہ کو پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، ہم تک پہنچا. سبحان اللہ. جنہوں نے ہمیں خدا کا کلام پڑھنا سکھایا ہے، ہم ان کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. آخری بات میں کہوں، قربان جائیں دوست تو عزیزان من، وہ لوگ جو ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اس طرح سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ پڑھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، حضور کی رسالت کی گواہی. دیکھیں حضور کے نام کا اتنا فائدہ ہے کہ بندہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایسا نقطہ بیان کیا مفسرین نے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے خدا کی قسم. کافر ہو جب تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ. یہودی مانتے ہیں نا، عیسائی بھی پرانے وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن کافر اس وجہ سے ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے. تو جب لائیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے نا. تو نام میں مصطفیٰ کا کتنا فائدہ ہے کہ لیتے ہی مسلمان ہوگا اور مرے گا تو خدا جنت عطا فرمائے گا، ورنہ دوزخ میں جائے گا. تو نام مصطفیٰ کا یہ فائدہ ہے. اسی لیے تو ناخوان بھی پڑھتے ہیں کہ نام مصطفیٰ سے ہمیں یہ راحت ملی تو یہ راحت ملی. تو اللہ کی وہ نعمت جس میں خدا کا دیدار ہوگا وہ جنت نہیں ہوگا، وہ جنت بھی خدا مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں عطا فرمائے. اسی لیے محفلوں کو سجاتے ہیں، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ برکت سے خالی نہیں ہے، برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، ہندوستانی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، افریقی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس انداز میں بھی کرتا ہے، اس کا اپنا مستانہ انداز ہے، اللہ اس کا قبول فرماتا ہے. اللہ رب ذوالجلال اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.